اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم علیہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع گناہان کبیرہ ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ جو اپنے موضوع کے آغاز سے پہلے میں کرنا چاہتا ہوں اور اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آخر گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کا معنی کیا ہے؟ گناہ کی میننگ کیا ہے؟ خداوند متعال نے ہر وہ کام، ہر وہ عمل کہ جس سے انسان کو روکا ہے، کہ جس سے انسان کو منع کیا ہے، کہ جو انسان کے اوپر ممنوع قرار دیا ہے، اس عمل کو انجام دینے کا نام گناہ ہے۔ اب یہاں کے اوپر یہ دیکھا جائے کہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جن سے خدا اور رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے منع کیا ہے اور روکا ہے۔ گناہ کو علماء اسلام دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک گناہان کبیرے اور دوسرے گناہان صغیرے۔ گناہان کبیرے وہ گناہ ہیں کہ جن کو بڑے گناہ میں شمار کیا جاتا ہے، اور گناہان صغیرے وہ گناہ ہیں کہ جو معمولاً انسان سے جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیسے شناخت کریں، کیسے پہچانیں کہ کون سے گناہ گناہان کبیرے ہیں اور کون سے گناہ گناہان صغیرے ہیں؟ گناہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا، گناہ گناہ ہوتا ہے، لیکن 5 ایسے قواعد ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ کون سے گناہ گناہان کبیرے ہیں اور کون سے گناہ گناہان صغیرے ہیں۔ گناہان کبیرے میں پہلا قاعدہ یہ ہے کہ وہ عمل، وہ کام کہ جس کے لیے خداوند متعال نے یا رسول نے یا ائمہ طاہرین نے منع کیا ہے، ممنوع کیا ہے، روکا ہے، ایسے عمل کو انجام دینے کا نام گناہان کبیرہ ہے۔ دوسرا قاعدہ، ایسے عمل، ایسے اعمال یا ایسے کام کہ جن کے لیے آخرت میں ایک بندے کے اوپر عذاب ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے اور جس کا ذکر روایت میں بھی ہوا ہے کہ جس کے لیے آخرت میں عذاب ہے۔ کوئی ایسا عمل ہو کہ جو ہم دنیا میں انجام دیں لیکن اس کے لیے آخرت میں عذاب ہو، تو ایسے عمل کے لیے کو بھی گناہان کبیرہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ چیزیں کہ جو انسان کو ایک حد پہ لے جائیں، یعنی کیا؟ یعنی انسان نے کوئی ایسا عمل انجام دیا کہ جس کے بعد انسان کے اوپر حد جاری ہو جائے، جیسے زناکاری، جیسے لواط، کہ جس کے لیے دنیا میں بھی سخت ترین سزا ہے اور آخرت میں بھی سخت ترین سزا ہے۔ لہٰذا یہ تمام گناہ گناہان کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں۔ یا کوئی ایسا عمل کہ جو نفی میں آتا ہو، مثال کے طور کے اوپر ایک انسان ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب مال ہے، وہ رات بھر کھاتا ہے اور کھا کر کے سو جاتا ہے، لیکن اس کے بغل میں، اس کے پڑوس میں ایک ایسا شخص ہے کہ جو بہرحال بھوکا ہے، پیاسا ہے، لیکن اس شخص کو کہ جس نے کھایا اور پیا، اس شخص کو اس شخص کی فکر نہیں کہ جو اس کے بغل میں رہتا ہے، جو اس کے پاس میں رہتا ہے۔ لہٰذا یہ عمل، یہ کام بھی گناہان کبیرہ میں سے آتا ہے۔ یا ایسا کوئی کام کہ جس کام کے اوپر خداوند متعال نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہو یا ائمہ معصومین علیہ السلام نے لعنت کی ہو، ایسے عمل کو انجام دینا بھی گناہان کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ تو گناہ قرآن مجید کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو 17 تعبیریں کی گئی ہیں گناہ کی، کہ جس میں میں آپ کے سامنے ایک ایک کو شمار کروں گا، کہ جس میں معصیت یہ بھی گناہ کی تعبیر ہے۔ اس کے علاوہ اسم بس نقطے یہ بھی گناہ کی تعبیر ہے۔ اس کے علاوہ سیئ یہ بھی گناہ کی تعبیر ہے۔ جرم، حرام، خطیئے، فسق، فساد، فجور،
منکر، فاحشہ یا فاحشے، خبیث، شر، نمم، وزر، سقطے، یہ 17 تعبیر کے جو قرآن مجید میں 17 مرتبہ یعنی 17 مرتبہ کی ہے، قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ ان تمام الفاظوں کو گناہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اب ہمارے اوپر لازمی یہ ہے کہ ہم پہچانیں کہ آخر گناہ کہتے کسے ہیں، گناہ ہوتا کیا ہے، اور وہ کام کہ جو خدا اور رسول نے ہمیں منع کیے ہیں، جن کاموں سے ہمیں روکا ہے، ان سے پرہیز کرنے کا نام گناہ ہے۔ اب یہاں پہ جو شمار کرتے ہیں علماء اسلام، گناہان کبیرے بہت سارے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو میں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو عام طور سے لوگ جانے انجانے میں انجام دیتے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ واقعی یہ گناہ ہے یا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتیں، انسان کی دعائیں ٹل جاتی ہیں، سالوں سے دعا کر رہا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، مستجاب نہیں ہو رہی۔ دعائے کمیل کی اگر شروعات کے آپ فقرے کو ایک بار غور کریں یا دعائے کمیل کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں کس طریقے سے ذکر ہوا ہے کہ بہت ساری بلائیں کہ جو ہمارے اوپر آتی ہیں بخاطر گناہ کی وجہ سے آتی ہیں۔ بہت ساری دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری قبول نہیں ہوتی، مستجاب نہیں ہوتی، گناہوں کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، مستجاب نہیں ہوتی۔ بہت ساری ایسی بدبختیاں کہ جو دنیا میں ہمیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ انجام دیتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں جو پریشان ہوتا ہے یا مشکلات میں گھرتا ہے، وہ صرف اور صرف اپنے گناہوں کی بنا کے اوپر۔ لہٰذا انسان جس وقت اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو، بہرحال توبہ و استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں گناہ کا اقرار کرے، اور یہ حقیقت ہے کہ خداوند متعال انسان کے ہر طرح کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور توبہ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت ایک انسان گناہ کو انجام دیتا ہے اور ملائکہ اور فرشتے خدا سے کہتے ہیں کہ کتنا خبیث انسان ہے یہ، کتنا برا انسان ہے یہ کہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، تو خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ خبردار کہ دیکھو ابھی اس کے نامہ اعمال میں اس گناہ کو نہ لکھنا، ابھی نماز کا وقت قریب ہے، ممکن ہے یہ نماز میں توبہ کر لے، ممکن ہے یہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے، ممکن ہے یہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کر لے، لہٰذا ابھی اس کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھنا۔ نماز کا وقت گزر جاتا ہے، نماز مغرب کا وقت آتا ہے، اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ ابھی تک اس نے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کی، تو خداوند متعال کہتا ہے کہ ابھی رک جاؤ، ابھی تھک گیا ہوگا، لہٰذا ابھی فجر کی نماز کا وقت ہے، ممکن ہے یہ صبح کی نماز کے بعد یہ توبہ کر لے۔ فجر کی نماز ہوتی ہے، بندہ توبہ نہیں کرتا، ایک وقت وہ آتا ہے خداوند متعال کہتا ہے کہ اب اس کے گناہ کو لکھ لو۔ لیکن عزیزان گرامی، خداوند متعال اپنے بندے کو موقع دیتا ہے، وقت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے کہ شاید اب توبہ کر لے، شاید اب توبہ کر لے، لیکن بندہ ایسا ہے کہ جو گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے لیکن اپنے گناہوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ لیکن خدا مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے، ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، اور یقیناً ہم ایسے گناہ کے جو انجام دیتے ہیں اگر یہ دنیا والوں کے سامنے آ جائیں، لوگوں کے سامنے آ جائیں، ہمارے عزیز و اقربا اور ہمارے گھر والوں کے سامنے آ جائیں، تو شاید لوگ ہم سے گفتگو کرنا بند کر دیں، لوگ ہمارے ساتھ بیٹھنا بند کر دیں، لوگ ہمارا ساتھ دینا بند کر دیں۔ لیکن خداوند متعال کی ذات وہ پاک ذات ہے کہ جو اپنے بندوں کے ہر طرح کے گناہوں کو پوشیدہ رکھتا ہے، چھپائے رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی بندہ اس طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تو گناہان کبیرہ میں بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان انجام دیتا ہے، ان کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے اور ان گناہوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ تو گناہ بہت سارے ہیں انسان جو انجام دیتا ہے، لیکن ان گناہوں میں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو گناہان کبیرہ ہیں کہ جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور میں ایک ایک کر کے شمار کروں گا اور ان کی تفسیر، ان کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ اگلے درس میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔